مضمون نمبر 12 آدھا رستہ۔ انسان عجب مخلوق ہے، سوچتا ہے، عمل کرتا ہے اور عمل کے عین دوران پھر سوچتا ہے اور اپنے عمل پر نظر ثانی کرتے کرتے اپنی اس سوچ پر بھی نظر ثانی کرتا ہے جس کے تحت سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ کھیل جاری رہتا ہے آری کے دندوں کی طرح اور انجام کار یہ سوچ در سوچ کی آری افراد کو اور قوموں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ جذبے سرد پڑ جاتے ہیں، سفر کی لذت ختم ہو جاتی ہے، عمل سے حاصل ہونے والی عزت نفس ندامت میں بدل جاتی ہے اور سفر بند ہو جاتے ہیں۔ قافلے پڑاؤ پر پڑے رہتے ہیں، منزل سے محروم بدل مسافر ایک نئی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور نئی بستیاں بسانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ گھر چھوڑ کر سفر پر نکلے اور مسافت میں منزلیں فراموش کر کے نئے گھر بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے، آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ بس تذبذب کے اس مقام کو ہی آدھا رستہ کہتے ہیں۔ واپس جانا ناممکن ہوتا ہے، آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہی زوال ملت ہے کہ مقصد ہی بھول جائے، اور مقصد نہ رہے تو سفر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسانی عقل راستوں میں رہ جاتی ہے۔ منزل پر پہنچانے والی کوئی اور سوچ ہے، وہ دانش نورانی ہے، وہ علم آسمانی ہے، وہ فیصلہ کسی اور طرف سے آتا ہے۔ انسانی سوچ کو تذبذب سے بچانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ عارضی اور فانی سوچیں ہیں، اصل بات خدا کی بات ہے اور اصل سفر اطاعت کا سفر ہے جسے منزل نصیب ہوتی ہے۔ ابلیس نے اطاعت نہ کی، اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کیا جائے جبکہ وہ نار سے پیدا ہوا۔ یہی سوچ کا زوال ہے۔ آدھے رستے کا مسافر ابلیس تھا، مقرب تھا، معتوم ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ جب سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے منزل پر ہی ڈیرے ڈالنے چاہیے، یہی کامیابی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد ذوق سفر سے محروم ہو جائیں۔ مقصد فراموش قومیں اور افراد آدھے رستے پر ہی رک جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اکثریت کے فیصلے پر سفر اختیار کرتے ہیں، یہ سفر بھی مشکوک ہوتا ہے۔ اکثریت متلون ہو سکتی ہے، بے خبر ہو سکتی ہے، بے علم ہو سکتی ہے، غافل ہو سکتی ہے، آرام پرست اور آرام طلب ہو سکتی ہے۔ جہاں اکثریت کاذب ہو وہاں صداقت کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر منافقین کی اکثریت کے حوالے کر دیا جائے تو بھی فیصلہ غلط ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ اعلان کریں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اے حبیب میں جانتا ہوں کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ منافقین غلط کہتے ہیں، یعنی جھوٹے لوگ سچ بولیں تو بھی جھوٹ ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں تو بھی غلط ہے، وہ کسی صحیح منزل کی نشاندہی کریں تو بھی نتیجہ غلط ہوگا۔ سچ وہ جو سچے گروہ کا فیصلہ ہو۔ سچی اقلیت کاذب اکثریت سے بہت بہتر ہے۔ محض اکثریت پر مبنی سب فیصلے قابل غور ہیں۔ جب تک سچے لوگوں کی اکثریت نہیں ہوتی، جمہوری فیصلے غلط ہیں۔ سربراہ امیر المومنین ہونا چاہیے۔